بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جانیں گے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کے خلاف پڑھنے کا حکم۔ تجوید سے قرآن پاک کس طرح پڑھیں؟ دو ضروری باتیں۔ نمبر 1، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باقی نہ رہے گی، یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے کی جگہ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ یا قلب، دل کی جگہ قلب پڑھ دیا تو کتا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر نصر، مدد کو نصر پڑھ دیا تو گدھ بن جائے گا۔ اگر خلقہ جس کا معنی پیدا کیا کو حلقہ پڑھ دیا تو سر مونڈا ہو جائے گا۔ یعنی ایک حرف کی تبدیلی سے پورا معنی ہی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ المزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ صاف صاف پڑھنا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد في القرآن حسنا، اچھا کرو تم قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے، پس بے شک اچھی آواز زیادہ کرتی ہے قرآن مجید میں خوبصورتی کو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، زینت دو تم قرآن کو اپنی آوازوں سے۔ نمبر 2، تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی عمدہ یا حسین کام کرنا۔ اصطلاح میں تمام عربی حروف کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مخارج اور صفات کیا چیز ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، اس کا معنی نکلنے کی جگہ۔ تجوید میں حلق، زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ عربی میں کل 29 حروف ہیں، ان 29 حروف کے 17 مخارج ہیں۔ کچھ حروف منہ کے خالی حصے، کچھ حلق سے، کچھ زبان سے، کچھ ہونٹ سے اور کچھ ناک سے نکلتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے، جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت کو صفت کہتے ہیں۔ صفت 2 قسم کی ہے، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ کیفیت ہے جو حرف میں ہمیشہ پائی جاتی ہے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف نہ رہے یا ناقص ادا ہو۔ صفات حرفوں کی آواز کو صاف اور واضح کرتی ہیں۔ نمبر 3، تجوید کے خلاف پڑھنے کا حکم۔ موٹی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن کا معنی غلطی اور جلی کا معنی بڑی، یعنی لحن جلی بڑی غلطی۔ لحن کا معنی غلطی، خفی کا معنی چھوٹی۔ لحن خفی یعنی چھوٹی یا معمولی غلطی۔ لحن جلی 4 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد کو الحمد پڑھنا۔ نمبر 2، کسی حرف کا بڑھانا، جیسے بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، کوئی حرف کم کر دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھنا۔ نمبر 4، حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی کرنا، جیسے الحمد کو الحمد پڑھنا۔ لحن خفی صفات عارضہ کی غلطی کو کہتے ہیں۔
صفات عارضہ حرف میں ہر جگہ پر نہیں ہوتی بلکہ موقع کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ جیسے لفظ اللہ سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر باریک پڑھ دیا تو لحن خفی ہوگی۔ لحن جلی حرام ہے اور لحن خفی مکروہ ہے۔ نمبر 4، تجوید سے قرآن پاک کس طرح پڑھنا سیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک قابل استاد تلاش کریں جو آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ ریڈیو پاکستان پر 93.4 پر 24 گھنٹے صوت القرآن پر تلاوت کلام پاک ترجمہ کے ساتھ سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹی وی کی سہولت موجود ہو تو اس پر ایک اسٹیشن پر 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت بما ترجمہ کے ساتھ نشر کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا کی جدید سہولت میسر ہو تو آپ اس پر اپنی پسند کی آواز میں تلاوت سماعت کر سکتے ہیں، جس وقت آپ چاہیں، جس جگہ آپ چاہیں، جس قاری کی آواز میں سننا چاہیں۔ تلاوت سن کر پھر آپ اس کے ساتھ اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ تجوید کے لیے رنگین قرآن پاک استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہاں پر صرف آخری 2 جملے۔ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا فرض عین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔